بہت سارے لوگ ملتے ہیں، اکثر کا یہ شکوہ ہوتا ہے بھائی ڈپریشن ہے، ڈپریشن میں کمی نہیں آ رہی، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، تسبیحات بھی کر رہا ہوں، لیکن میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ ایک چیز کو سمجھ نہیں پا رہے کہ بھائی ڈپریشن کا تعلق مائنڈ کے ساتھ ہے، اور جو اطمینان ہے، سکون ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ یعنی ہم جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان کا مخالف کیا ہوتا ہے؟ خوف۔ دل یا تو خوف کی جگہ ہے یا تو اطمینان کی جگہ ہے۔ جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، اس کے دل کے اندر خوف ہوتا ہے۔ جو شخص نماز، قرآن، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے دل کے اندر اطمینان ہوتا ہے۔ اور اگرچہ ہمیں زندگی بھر کوئی سکون حاصل نہ ہو، زندگی بھر ہمیں اطمینان حاصل نہ ہو، ہم نے ہر حال میں نماز بھی پڑھنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، وہ ایک ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی پے ہمیں اس دنیا میں ملنا کوئی شرط نہیں ہے، اس کی پے ہمیں آخرت میں ملے گی۔ جہاں تک ڈپریشن کا تعلق ہے، ڈپریشن ہمیشہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یا تو وہ زندگی کو صحیح رخ پہ نہیں چلا رہا ہوتا، یا وہ زندگی کے صحیح سکلز ہیں ان کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہا ہوتا، یا وہ صرف اور صرف نماز قرآن پہ بھروسہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے سارے کام بنتے جائیں گے، میں امیر بھی ہو جاؤں گا، میرے ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی۔ یہ سب سے بڑی غلط سوچ ہے بھائی جان۔ ڈپریشن ہمیشہ آپ کی اپنی محنت سے ختم ہوگا، یا آپ کی اپنی محنت سے ڈپریشن پیدا ہوگا۔ تم اگر زندگی کو صحیح رخ پہ چلاؤ گے، تم محنت کرو گے، جو صحیح طریقے سے محنت ہے اس طرح کرو گے، اور ڈپریشن کا حل یہی ہے کہ آپ محنت کریں۔ محنت کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کو جتنی نعمت عطا کرے، ان شکرتم لازیدنکم، پھر اس پر شکر کریں، زیادہ لالچ ہوس نہ کریں، کیونکہ لالچ ہوس سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے۔ بہت سارے مختلف چیزیں ہیں زندگی میں، لالچ ہے، ہوس ہے، پریشانی ہے، بچوں کی شادی، اخراجات ہیں گھر کے، یہ ڈپریشن کے ذریعہ بن جاتے ہیں۔ کیوں ہم اثر ہوس لالچ کی سوچ رکھتے ہیں کہ یار پیسہ آ جائے، میرے کام بنتے جائیں گے، بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں پہ اللہ رب العزت کا شکر کریں، جتنی چیز مہیا ہو اس پہ اللہ کا شکر کریں، اور اس کے بعد ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر ڈپریشن سٹریس میں کمی نہ آ رہی ہو، ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نماز قرآن پڑھتے رہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر سٹریس ڈپریشن میں کمی واقع نہ ہو تو نماز قرآن کا اثر نہیں ہے۔ بھائی دنیا کو اللہ رب العزت نے اسباب کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے۔ نماز قرآن ہماری ڈیوٹی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، ہم نے پڑھنا ہے ہر حال میں، چاہے زندگی بھر ڈپریشن میں گزر جائے، چاہے زندگی بھر ہم خوشی سے گزار دیں۔ تو میرے بھائیوں، کبھی بھی نماز قرآن کو اپنے دنیاوی استعمال کے لیے، دنیاوی یوز کے لیے ان پر توقع نہ کرو۔ جس طرح اللہ نے جن چیزوں کا اسباب بنا رکھا ہے تو اسباب کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ کو راضی کرو، یہ ہے صحیح اسلام کا طریقہ۔